السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو گلستان ادب کا 5 چیپٹر پڑھانے والی ہوں، بلونٹ سی لمحے۔ اس سے پہلے ہم نے 4 چیپٹر پڑھ چکے ہیں، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بلونٹ سنگھ کی حالات زندگی جھٹ سے یاد کرنی ہے تو یہ دھیان سے سننے گا۔ بلونٹ سنگھ کی پیدائش جو ہے 1920 یا 21 میں ہوئی تھی، اور ان کی ابتدائی تعلیم ان کے گاؤں میں ہی ہوئی تھی، اور ان کی میٹرک کی پریکشا یعنی کہ 10ویں کی پریکشا انہوں نے دہرادون کے کیمبرج اسکول سے کی تھی۔ پھر یہ انٹر کی تعلیم میں سچن کالج، الہ آباد میں ایک سچن کالج ہے، وہاں انہوں نے میٹرک کی تعلیم حاصل کی، اور پھر الہ آباد یونیورسٹی میں انہوں نے BA کی۔ پھر انہوں نے روزگار کی تلاش میں لاہور یا کاشی کا سفر کیا، تو پھر انہوں نے لکھنے کی شروعات کی۔ تو بلونٹ سنگھ نے دہلی میں ایک رسالہ جاری کیا، اس کا نام تھا آج کل، اور پھر آپ نے الہ آباد میں اردو میں رسالہ افسانہ، تو افسانہ جو تھا رسالہ تھا وہ اردو میں انہوں نے جاری کیا، اور ہندی میں انہوں نے اردو ساہتیہ نام کا رسالہ جاری کیا، اور ان کی وفات 1986 میں الہ آباد میں ہوئی۔ تو جو بلونٹ سنگھ کی اب جو خدمات ہے، یعنی کہ انہوں نے کہاں سے لکھنا آغاز کیا تھا، تو انہوں نے افسانے سے آغاز کیا تھا۔ افسانہ سب سے پہلے انہوں نے لکھا تھا، تو ان کا پہلا جو افسانہ تھا وہ سزا تھا، اور یہ 1937 میں دہلی کے ایک رسالے میں شاکی نام کے شائع ہوا، یعنی کہ شاکی نام کا ایک دہلی میں رسالہ جاری ہوا تھا، ان میں انہوں نے جو سزا ان کا افسانہ ہے وہ انہوں نے جاری کیا تھا۔ آپ نے کئی طویل اور مختصر ناول بھی لکھے ہیں۔ رات، چور اور چاند، یہ ان کی ناول ہے، اور جگ پیرا کا جسیہ پہلے اردو میں شائع ہوئے۔ ان کے دونوں گری رسم الخط میں شائع ہونے والے ناولوں اور افسانوں مجموعوں کی تعداد تقریباً 30 ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ہم اس سبق کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ بلونٹ سنگھ کے اس افسانے لمحے کا ہیرو اماکانت ہے، جو ایک بے پرواہ قسم کا نوجوان ہے۔ گھر والے اس کے بے کاری سے ناخوش ہیں، اور چونکہ اس کی شادی نہیں ہوئی ہے اس لیے اس کے ذہن پر رومانیت مسلط ہے۔ اماکانت اپنا ایک واقعہ خود بیان کر رہا ہے کہ سوموار کا دن تھا، وہ گھر سے تیار ہو کر نکلا اور بس اسٹینڈ پر پہنچ کر کناٹ پیلس جانے والی بس میں بیٹھ گیا۔ سردیوں کے دن تھے، بس میں ایک عجیب سکون طاری تھا۔ اس نے پہلے عورتوں اور لڑکیوں کا جائزہ لیا، لیکن کوئی بھی اس کے پسند پر پوری نہیں اتری۔ ایک عورت اس کی طرف پیٹھ موڑے بیٹھی تھی، اور 2 بچے اس کے ساتھ تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ 20-25 منٹ کا یہ سفر یوں ہی کٹ جائے گا۔ بس چل پڑی۔ ٹکٹ لیتے وقت تو وہ عورت مٹی اور اماکانت کو ایک خوبصورت چہرہ نظر آیا۔ جب ان کو ایک خوبصورت چہرہ نظر آیا، اب اس کے ذہن میں اس سے گفتگو کرنے کے خیالات پیدا ہونے لگے۔ دیکھا کہ عورت کے کندھے سے لگے ہوئے بچے کا کان کے پیچھے دانت ہے۔ اس نے بچے کے دانت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عورت سے پوچھا، کیا اس کے دانت ہو رہا ہے؟ عورت نے ہاں میں جواب دیا، اور اس طرح باتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اماکانت نے ایک ہومیوپیتھی ڈاکٹر بتایا۔ باتوں ہی باتوں میں اسے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ عورت مسلمان ہے۔ پھر عورت نے بتایا کہ جب دہلی میں تقسیم ملک کے وقت فساد ہوئے تو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ دہلی میں تھی، اور اس کا نام سلطانہ ہے۔ عورت کا نام سلطانہ ہے۔ اتنے میں سفر ختم ہو گیا۔ اس نے عورت کی مدد کرنی چاہی، لیکن عورت نے منع کر دیا۔ اماکانت آگے بڑھ گیا، مگر کچھ دور جانے کے بعد
اس نے پلٹ کر دیکھا تو اسے عورت کے پیر میں لنگڑاپن نظر آیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اسے حسن، ایسی حسین عورت اور یہ عیب۔ یہ بات جاننے کے لیے وہ عورت کے قریب پہنچ گیا۔ سلطانہ نے اسے بتایا کہ نہ تو اس کا شوہر اسے لینے آیا، نہ اس نے اس نوکر کو بھیجا ہے۔ جب اماکانت اس کا ٹانگ کے بارے میں سلطانہ سے معلوم کرتا ہے کہ یہ کیسے ہوا تو وہ بتاتی ہے کہ کسی بہادر نے لاٹھی گھما کر ماری تھی۔ اتنے میں سلطانہ کا نوکر آ گیا اور وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ اماکانت اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ غرض یہ واقعہ ایک کردار اماکانت کی زبان بیان کیا ہے۔ افسانہ لمحے کسی بہت نمایاں واقعے کے بجائے ایک دکھ بھرے احساس پر بنی ہے۔ تو آئیے ہم اس کی نفسی مضمون جان لیتے ہیں۔ مرکزی کردار اماکانت کی شرمندگی اور سلطانہ عورت دوسرا کا کردار، عورت اس کا لمحے کا دوسرا کردار تھا اور پہلا کردار ان کا اماکانت تھا۔ ان دونوں اس کی شرمندگی اماکانت کی اور عورت کا دکھ بھرا احساس اس افسانے کا موضوع یا نفسی مضمون ہے۔ اسی واقعے پر پورے افسانے کا دار و مدار ہے۔ تو اب ہم اس کے مشکل سوالات کر لیتے ہیں کتاب والے۔ اس افسانے کا عنوان لمحے کیوں رکھا گیا ہے؟ تو اس افسانے کا اہم کردار اماکانت ہے۔ اس میں مقتدر سفر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ بس میں سفر کرنے والی عورت سلطانہ کے ساتھ سفر میں گزرے ہوئے چند لمحے اس زندگی کے مختلف تجربات سے آشنا کراتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مصنف نے اسے لمحے کے نام سے تحریر فرمایا۔ یعنی کہ یہ جو لمحے ہیں، اماکانت نے اس عورت کے ساتھ اپنی زندگی کے یا اس بس میں چند لمحے بتائے جو کہ اسے شرمندگی محسوس ہوئی، اس لیے اس کا نام لمحے رکھا گیا ہے۔ سوال نمبر 2، بس کے مسافروں کے بارے میں افسانہ نگاری جو تفصیل پیش کی ہے اسے اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ تو جواب ہے، بلونٹ سنگھ نے افسانے کے ہیرو اماکانت کی زبانی یہ تفصیل پیش کی ہے کہ بس میں ایک عجیب سکون طاری تھا۔ لوگ دور دور بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ بس میں 3 لڑکیاں اور 2 عورتیں تھیں۔ 2 عورتیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک عورت اس میں عیاشی دکھائی دے رہی تھی جبکہ دوسری عورت پشت کیے بیٹھی تھی۔ لڑکیاں گوری تھیں اور ان کے 2 چوٹیاں تھیں۔ آنکھیں بھی درمیانی اور باتیں بھی نہ میٹھی تھیں نہ پھیکی۔ کچھ اس طرح اس سفر میں سبقت بیان کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3، اس افسانے کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس افسانے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ افسانے کو بغیر کسی فرقہ پرستی اور فائدے کے ایک دوسرے کی پریشانی کے وقت ساتھ دینا چاہیے، اور انسانیت کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی تکلیف میں ملتا ہے تو اس کی مدد کی جائے۔ تو آج کی ویڈیو یہیں ختم ہوتی ہے۔